السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ دوستو، وہ لوگ بے انتہا بہادر ہوتے ہیں جو اپنے من میں محبت رکھ کر چپ چاپ جی لیتے ہیں۔ ان کے دل کا حال صرف ان کا رب اور ان کی راتیں جانتی ہیں۔ ان کے آنسوؤں کا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں مگر ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ دوستو، ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ دوستو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر تم ٹوٹ چکے ہو، اگر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا، اگر تم اپنی اکیلی زندگی سے تنگ آ چکے ہو، اگر تم دوبارہ جینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کرو، دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو۔ دوستو، محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کرنے والا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے والے، آپ سے حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ سے رابطہ کرنے والا، آپ کا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات کرتے ہوئے مرشد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، پتر، اگر کوئی زندگی میں ایسا مل جائے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دینا، کیونکہ وہ تیرے اندر کی روشنی ہے۔ دوستو، پتہ ہے کیا؟ کبھی کبھی جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے جب اس کو اپنی خواہش کی چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ دوستو، ایسے ہی انسان کو لگتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری طرف ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلے ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ بزرگ کہتے ہیں، تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دن وہ جھنجھلا کے بولا، تمہیں سب شکایتیں مجھ سے ہیں؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں، مجھے سب امیدیں تم سے ہیں۔ دوستو، کبھی بھی کسی سے امید مت لگانا سوائے اللہ کے۔ جب تم کسی انسان سے امید لگا رہے ہو تو ظاہر ہے وہ ایک نہ ایک دن تمہاری امیدوں پر پانی پھیر دے گا۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو۔ کبھی بے سہارا نہیں رہو گے، صرف اسی سے امید لگاتے رہو۔
صرف اسی سے امید رکھو۔ بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں، بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ مگر سن لو ذرا تم بھی محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو قربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں، نہ وہ فریاد کرتے ہیں نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں۔ بہت آسان ہے کہنا محبت تم سے کرتے ہیں۔ پتہ ہے دوستو، جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ یا اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ بس دوستو، دعا کرتے رہو اور ایسے راستے کی دعا کرو، ایسے ستارے کی دعا کرو جو صرف تمہارا ہو، جو صرف تمہارے لیے ہو۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔